دور ہے۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور مالدار ہونے پر زکوٰۃ دے دی تو بس عبادت ہو گئی، حج کر لیا ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں، قرآن و سنت کے اندر اگر ہم اس کا عبادت کو ایک تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ عبادت کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے سورسز کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں۔ کسی ایک چیز کے مقصد اور ذریعہ ہونے کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے عبادت کے کتنے تصور اسلام نے پیش کیے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ عبادت کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی کی تعظیم کی غرض سے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے لیے عجز کا اظہار کریں تعظیم کے ساتھ تو یہ عبادت کے دائرے میں آئے گا۔ تو کسی کی تعظیم اس انداز میں کی جائے جس میں تواضع و انکسار ہو تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کو اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ جب ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس سے صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے اور اس کے حکم کو بجا لانا جس سے پروردگار راضی ہو جائے، اسے عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عبادت غلامی کے معنی میں بھی آتا ہے، اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے، پرستش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہم چونکہ پروردگار کی جب عبادت کریں گویا کہ ہم اس کو معبود حقیقی سمجھ کر ہم اپنی گردن کو پروردگار کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو یہاں جو اعبدو کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ عبودیت کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو اپنے اندر ظاہری اور باطنی اقوال و فعال سب چیزوں کو رکھتا ہے۔ یعنی اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچائی، امانت داری، اطاعت والدین کی اور ایفاء عہد، امر بالمعروف، جہاد، حقوق ادا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف، خشیت الہی، اخلاص، تکالیف پر صبر اور استقامت، پھر شکر اور توکل، تسلیم اور رضا، یہ بھی ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے تمام مخالفت کے باوجود حق پہ ڈٹ کے کون سی عبادت کی تھی؟ صبر کی، باوجود اس کے تمام ذرائع ان کے خلاف استعمال ہوئے، پوری کی پوری گورنمنٹ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، لیکن حضرت امام علی مقام کھڑے رہے، باوجود اس کے تنے تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عبادت عطا کی، قیامت تک جتنی بھی عبادتیں ذکر کی جائیں گی ان میں حضرت امام علی مقام کا صبر بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا اور صبر پہ قائم رہنا یہ ساری عبادتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو عبادت کا ہمیں تصور دیا اس میں ایک رخ داخلی و قلبی ہے اور دوسرا خارجی و جسمانی ہے۔ ہم نے پچھلے تقریباً 30 دن سے زیادہ آپ کو خارجی اور جسمانی عبادت کے بارے میں بتایا، جیسے نماز تھا اس کو ٹھیک کر لیں، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن عبادت کا جو داخلی تصور ہے، قلبی تصور ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ باطنی طور پر اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر پروردگار اس دل کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کے ظاہری عمل کو بھی اجابت اور قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم نے جو عبادت کا ایک ناقص تصور سمجھ رکھا ہے، یعنی ہم اس کے اندر صرف چند چیزوں کو شاید سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت تو زندگی کے ہر عمل میں
اللہ رب العزت کی رضا کے سامنے جھک جانا اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اپنی تمام چیزوں کو، خواہشات کو اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو جب ملتی ہیں تو اس کو حقیقی، ظاہری اور باطنی عبادت کا تصور اور اس کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں پیدا کیا اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی عبادت کے جب تصور اتنے زیادہ آپ کے ذہن میں آ گئے، اس کا مطلب ہر عمل میں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پروردگار کس سے راضی ہوتا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کی جب سچی اطاعت کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی رضا کس میں ہے؟ اگرچہ لوگ سارے ناراض ہوتے ہو جائیں، اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے، یہ چیز انسان کو عبادت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے زندگی کے معمولات کے اندر انسان جب اس خدائے ون تعالیٰ کی عظمتوں کو دل میں بسا کر اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے نکل جائے تو پھر اس کے لیے وہ اسباب پیدا رب قدوس فرما دیتا ہے جو انسان کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد آیات جہاں خارجی اور ظاہری عبادت کے تصور کو پیش کرتی ہے، وہاں باطنی تصورات کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ وہ محبوب ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے اس سے انسان کو پھر پروردگار کی بارگاہ میں مزید اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ آئیے آج کی گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی تھا ہم قرب الہی کو تلاش کریں۔ آج کی رات ہے توبہ کی، وہ پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ ہم ہیں انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطا بھی ہوتی ہے، کیونکہ جسے خطا نہیں وہ نبی ہے یا وہ فرشتہ ہے، لیکن ایسی راتوں میں ہم سب کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے صدق کے دل سے اور اپنے دل سے جھک کر رب کی بارگاہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور ایسی راتیں جو پروردگار ہمیں عطا فرماتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت